السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کی جانب سے نائجیریا میں ہونے والے تیسرے افریقہ ایئر فورس فورم میں نائجیریا کے علاوہ دیگر ممالک کو کئی ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز اور ڈرون سولوشنز آفر کروائے جانے سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے اسپین کے لیے ہورجیٹ کی آفر، امریکہ کی ہائپرسونک ویپنز کی ایکوزیشن، انڈونیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، نائجیریا میں ہونے والے افریقہ ایئر فورس فورم اور ایگزیبیشن میں پاکستان کی طرف سے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے شرکت کی ہے۔ افریقہ ایئر فورس فورم اینڈ ایگزیبیشن کا انعقاد 23 سے 24 مئی کو کیا گیا ہے، جبکہ 25 مئی کو نائجیرین ایئر فورس کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ ایئر شو بھی منعقد کیا گیا۔ افریقہ ایئر فورس فورم دراصل نائجیرین ایئر فورس کی جانب سے ہوسٹ کیا جاتا ہے۔ حالیہ ایونٹ کی ایک اور خاص بات نائجیرین ایئر فورس کے قیام کی 60 سالہ تکمیل کے حوالے سے سیلیبریشنز بھی تھی۔ اس ایئر فورس فورم میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے بطور پلاٹینم سپانسر شرکت کی، جبکہ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز اس ایونٹ میں جہاں گولڈ سپانسر تھی، وہیں گیٹس کی جانب سے اس فورم اور نمائش کے دوران کئی طرح کے سولوشنز افریقن کنٹریز کی ایئر فورسز اور بالخصوص نائجیرین ایئر فورس کے لیے آفر کیے گئے۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کے سی ای او تھرڈ افریقہ ایئر فورس فورم کے گیسٹ اسپیکرز میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس دوران گیٹس کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کے حوالے سے فورم کے شرکاء کو بریف کیا، جبکہ نائجیرین ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف نے خصوصی طور پر گیٹس کے پویلین کا دورہ کیا، جہاں ان کو گیٹس کے سی ای او اسد کمال کی جانب سے مختلف ویپنز جیسا کہ البتار لیزر گائیڈڈ ویپن، رینج ایکسٹینشن کٹ سے لیس ایئر ٹو گراؤنڈ اسٹینڈ آف ویپن اور شاہپر سیریز کے ڈرونز کے علاوہ دیگر سولوشن سے متعلق بریف کیا گیا۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز خاص طور پر اپنے گائیڈڈ اور لانگ رینج ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز نائجیرین ایئر فورس کے JF-17 تھنڈرز کے لیے پرووائڈ کر رہی ہے، جبکہ سرویلنس اور اسٹرائک مقاصد کے لیے شاہپر سیریز کے ڈرونز اور ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ڈرون بھی اس موقع پر دیگر ممالک ایئر فورسز کے لیے آفر کیا گیا۔ خیال رہے کہ اس فورم اور دفاعی نمائش میں کینیا، موریتانیہ اور ایتھوپیا کے علاوہ روانڈا، انگولا اور ایوری کوسٹ کی فضائیہ کے سینئر آفیشلز بھی موجود تھے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے JF-17 تھنڈر پروگرام سے منسلک ٹیسٹ پائلٹ اسکواڈرن لیڈر محمد بلاول بھی فورم کے اسپیکرز میں شامل تھے۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے اسپین کی جانب سے اوپن کیے گئے ٹرینر ایئر کرافٹ کے ٹینڈر کے لیے اپنا ہورجیٹ ٹرینر پلس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ آفر کیا ہے۔ اسپین کی ایئر فورس اپنے F-5 ٹرینر طیارے کو ریپلیس کرنا چاہتی ہے، جس کی غرض سے 4 مختلف ایئر کرافٹ اسپینش ایئر فورس کو آفر کیے گئے ہیں۔ ایویشن ویک کی رپورٹ کے مطابق ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ہورجیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ کے علاوہ امریکی کمپنی بوئنگ نے اپنا T-7A ریڈ ہاک، جبکہ ساؤتھ کورین کمپنی کوریا ایروسپیس انڈسٹریز نے T-50 اور اسی طرح سے اٹالین لیونارڈو نے اپنا M346 ٹریننگ ایئر کرافٹ اسپینش ایئر فورس کو آفر کیے ہیں۔ اسپین نے امریکی کمپنی نارتھروپ کے F-5 ٹرینر ایئر کرافٹ کو لمبے عرصے تک استعمال کیا ہے اور وہ اس طیارے کا لارج فلیٹ استعمال کرتی رہی ہے۔ ادھر ترکی نے اپنا پہلا جیٹ پاورڈ سپر سونک ٹرینر اور لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ ہورجیٹ بھی اس کمپٹیشن میں پریزنٹ کیا ہے، جبکہ ہورجیٹ نے اب سے چند روز پہلے ترک ایئر فورس کی سولو ترک کے ساتھ پرفارم بھی کیا ہے۔ اس طیارے نے فرسٹ فلائٹ 25 اپریل 2023 کو لی تھی۔ ہورجیٹ اس سے پہلے ملیشین ایئر فورس کے کمپٹیشن میں بھی حصہ لے چکا ہے، تاہم ملیشیا نے اپنی ایئر فورس کے لیے لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کے لیے کوریا ایروسپیس کے FA-50 طیارے کا انتخاب کیا تھا۔ فرینڈز، US آرمی نے لاکہیڈ مارٹن کو $756 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت لاکہیڈ مارٹن US آرمی کو گراؤنڈ بیسڈ لانگ رینج ہائپرسونک ویپن کی مزید بیٹریز، متعلقہ اکوپمنٹ اور سپورٹ کے علاوہ لاجسٹک سولوشنز پرووائڈ کرے گی۔ اس سسٹم کی رینج اور دیگر صلاحیتوں سے متعلق کوئی معلومات ڈسکلوز نہیں کی گئی، تاہم لاکہیڈ مارٹن کا دعویٰ ہے کہ یہ الٹرا فاسٹ اور منووریبل لانگ رینج ہائپرسونک میزائل ہے،
جس کو گراؤنڈ موبائل پلیٹ فارم سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کا دعویٰ ہے کہ یہ سسٹم یو ایس نیوی کے بھی CPS یعنی کنونشنل پرومپٹ اسٹرائک پروگرام کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور اس کو یو ایس نیوی بھی اپنی شپس پر فیوچر میں انٹیگریٹ کر کے استعمال کر سکے گی۔ خیال رہے کہ لاکہیڈ مارٹن نے اپنے لانگ رینج ہائپرسونک ویپن پروگرام کے تحت یو ایس نیوی کے لیے شپ لانچ کے علاوہ سب مرین لانچ ہائپرسونک ویپن بھی آفر کیا تھا، جبکہ گراؤنڈ لانچ ویپن بھی اسی پروگرام کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سے پہلے اس سسٹم سے متعلق ابتدائی ڈیلیوریز یو ایس آرمی کو لاکہیڈ مارٹن کی طرف سے 2021 میں کی گئی تھی اور اس کو اس وقت ڈارک ایگل کا نام دیا گیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے انڈونیشیا کو تمام C-130J ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ فرینڈز، انڈونیشیا کی جانب سے 2019 کے اینڈ پر لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ 5 C-130J ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کا کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ طیارے کی ڈیلیوری کے ساتھ تمام 5 C-130J طیاروں کی انڈونیشیا کو ڈیلیوریز مکمل ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا کو C-130 طیاروں کی ڈیلیوریز کا شیڈیول تاخیر کا شکار رہا ہے اور 4 طیارے اکتوبر 2023 جبکہ آخری ایئر کرافٹ جنوری 2024 میں ڈیلیور ہونا تھا۔ انڈونیشین ایئر فورس 1 درجن کے قریب C-130B ایئر کرافٹ بھی استعمال کرتی ہے۔ اس میں آسٹریلیا سے استعمال شدہ وہ طیارے بھی شامل ہیں جو 2012 کے بعد خریدے گئے تھے۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا اپنی ایئر فورس کو ریپڈلی ماڈرنائز کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جس کی غرض سے نہ صرف ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اکوائر کیے گئے ہیں بلکہ آنے والے عرصے میں فرینچ ساختہ رفال فائٹر ایئر کرافٹ اور بوئنگ کمپنی کے F-15EX بھی اکوائر کیے جا رہے ہیں۔ انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ KF-21 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ پر بھی مل کر کام کر رہا ہے، جس کی 2018 کے بعد اویلیبلٹی متوقع ہے۔ بیلجین کمپنی FN ہسٹر نے منمی لائٹ مشین گن کا نیا ورژن متعارف کرایا ہے۔ نئے ورژن کو FN منمی MK3 کا نام دیا گیا ہے۔ نئی لائٹ مشین گن میں دونوں ورژن یعنی 5.56 اور 7.62 ملی میٹر کے ویریئنٹس میں لانگ رینج ریل فیڈ کو متعارف کروائے گئے، جس کی بدولت 2 آپٹکس کو ایک لائن میں ماؤنٹ کیا جا سکے گا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نئے ورژن کو جون میں ہونے والی یوروسیٹری دفاعی نمائش میں باقاعدہ ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے آفر کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ بیلجین کی کمپنی FN کی منمی مشین گن دنیا بھر کی مختلف افواج کے زیر استعمال ہیں، جبکہ حالیہ ورژن کو بھی متوقع طور پر مختلف ممالک کی جانب سے ایکوائر کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، چین نے اپنی جوائنٹ سورڈ 24 کے نام سے لارج سکیل جوائنٹ ایکسرسائز کا انعقاد کیا ہے۔ چین کی یہ بڑے پیمانے پر ایکسرسائز تائیوان کے گرد منعقد کی گئی ہے، جبکہ اس ایکسرسائز سے متعلق مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین کی یہ ایکسرسائز جوائنٹ سی اور ایئر کامبیٹ ریڈینس پیٹرولز کے علاوہ پریسیشن اسٹرائک منورز پر مشتمل تھی۔ اس ایکسرسائز کے پہلے فیز، جس کو 23 سے 24 مئی کو کنڈکٹ کیا گیا، اس میں جوائنٹ کامبیٹ ریڈینس پیٹرولز کے علاوہ پریسیشن اسٹرائکس منورز شامل تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چائنیز آرمڈ فورسز کی جانب سے جوائنٹ سورڈ 24 کے دوسرے فیز کا انعقاد اب سے چند ماہ بعد کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔